اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، امید کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور پاورفل قرآنی وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو شب قدر کی صبح سے لے کر 3 دن کا خاص قرآنی وظیفہ بتانے کی سعادت حاصل کروں گا، جو آپ کی ہر طرح کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے کافی ہوگا اور گارنٹی شدہ وظیفہ ہوگا۔ کئی لوگوں کا آزمایا ہوا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہوگا۔ ویسے اس وظیفے کو آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن شب قدر کی 27ویں رات کی صبح سے 3 دن تک اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر دلی حاجت پوری ہوگی۔ ویسے اس وظیفے کو جمعرات کی صبح سے شروع کیا جاتا ہے اور ہفتے کی رات کو ختم کرنا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر بھی جمعرات کی رات ہی کو آ رہی ہے، تو اس وظیفے کی قبولیت کے لیے اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے۔ اتنی عظیم اور بابرکت رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ اس رات کیا جانے والا کوئی بھی عمل خالی نہیں جائے گا۔ رمضان کے بابرکت لمحات کے صدقے آپ کی ہر دلی حاجت انشاءاللہ تعالی جلد ہی پوری ہوگی۔ اب آئیے ناظرین، وظیفہ ملاحظہ فرماتے چلیں۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں وہ ہے سورہ کوثر کا۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر ہی آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالی 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالی 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائی رکھنے کے ساتھ اپنی حاجات کو پورا کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور نمازوں میں دعاؤں میں اسی سے مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ان کا ایک اور عمل بھی ہوتا ہے جنہیں ہم وظائف کے نام سے جانتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے مخصوص اسم کو یا پھر کسی دعا کو یا پھر قرآن کریم کی کسی آیت کا ذکر کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے اور ان کے مسائل کا حل فرماتا ہے اور ان کی مشکلات دور کرتا ہے۔ آج ہم آپ لوگوں کے لیے جو سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ لائے ہیں، آپ کو یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کو یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے اور وظیفے کی شروعات جمعرات سے کرنا ہے۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ یعنی جمعہ کے بعد والا دن، ان 3 دنوں میں آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں یا پھر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے، یا آپ کسی دشمن سے چھٹکارا پانے کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں، کوئی بھی درود شریف پڑھیں یا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ وظیفے کا طریقہ جاننے سے پہلے سورہ کوثر کا شان نزول سنتے چلیں۔ ابن ابی حاتم صدی نے اور بیہقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی اولاد ذکور مر جائے اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع النسل۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالی عنہ یا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن دائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ ابتر مقطوع نسل ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ استغفر اللہ۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ وہ ہم
ہم سب سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کے خدمت کرنے والے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا کہ تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسری اولاد نہ رہنے کے سبب ابتر ہونے کے طعنے دیتے تھے یا دوسری وجوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی ہے کہ صرف اولاد نرینہ کے نہ رہنے سے آپ کو مقطوع نسل یا مقطوع ذکر کہنے والے حقائق سے بے خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نسبی تھی اور انشاءاللہ تعالی دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو، اور نسل معنوی یعنی آپ پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد معنوی ہوتے ہیں، وہ تو اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں سے بھی بڑھ جائیں گے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم و معظم ہونا بھی مذکور ہے، جس سے کعب بن اشرف کے قول کی تردید ہو جاتی ہے۔ یہ سب مضمون سورہ کوثر کی تیسری آیت میں آیا ہے۔ اب آئیے ناظرین وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کو وظیفے کی شروعات جمعرات کی نماز فجر سے کرنا ہے۔ جمعرات کے دن صبح نماز فجر کے بعد اول و آخر کوئی بھی درود شریف کے ساتھ 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کر لینے کے بعد پھر دوسری مرتبہ نماز عصر پڑھ کر اسی طرح اول و آخر درود شریف کے ساتھ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ پھر تیسری مرتبہ نماز عشاء کے بعد بھی اسی طرح اول و آخر درود شریف کے ساتھ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، یعنی سورہ کوثر کا وظیفہ آپ کو دن میں 3 وقت کی نمازوں میں کرنا ہے۔ اس وظیفے کو پہلے دن ہی کی طرح 3 دنوں تک کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کسی بھی طرح کا شک نہیں آنا چاہیے، پورا دھیان وظیفے پر رکھ کے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ تعالی سے مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی، اور اس وظیفے کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے، کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ عمل قرض سے نجات اور دیگر مالی و گھریلو پریشانیوں کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، اور اس عمل کو کرنے والے لوگ کبھی بھی مایوس نہیں رہ سکتے۔ ضرور آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے دوران آپ کو ایک اور بات کا دھیان رکھنا ہے کہ سورہ نصر یعنی جو اذا جاء نصر اللہ کا جو سورہ ہے، اس سورت کو وظیفہ کرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور نماز ظہر میں صرف سورہ نصر 22 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح نماز عصر کے بعد 23 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد 24 مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر 129 مرتبہ فجر، عصر اور عشاء ان 3 نمازوں میں پڑھنا ہے، اور باقی نمازوں میں سورہ نصر پوری 5 نمازوں میں 21 مرتبہ، فجر میں سورہ کوثر کے بعد، اور ظہر میں صرف سورہ نصر 22 مرتبہ، اور عصر میں سورہ کوثر کے بعد 23 مرتبہ، مغرب میں سورہ نصر 24 مرتبہ، عشاء کے بعد سورہ کوثر کے بعد سورہ نصر 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح 3 دن تک ہر دن پڑھ لیا کریں۔ وظیفہ مکمل ہونے تک پابندی سے اس کی ترتیب پڑھنی ہے اور ناغہ نہیں کرنا ہے، اور عمل میں کمی یا زیادتی بھی نہیں کرنی ہے۔ روزانہ کا معمول بنا لیں اور اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ اب آئیے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں ناظرین شب قدر کی صبح سے آپ اس قرآنی وظیفے پر ضرور عمل کریں گے، اور ثواب کی نیت سے اس وظیفے کو اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ ناظرین اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے۔ ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔